بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکالمہ ویب ٹی وی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اسی ویب ٹی وی سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ہم نے بزبان مصنف کا نام دیا ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف میں بلکہ دیگر مصنفین سے بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنی تحریر کو اپنی ہی زبان میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے لطف سے بھی محظوظ ہوا جا سکے۔ اس سلسلے میں پہلی تحریر پہلے سفر کا نامہ۔ خان صاحب، اب کالام کتنی دور ہے؟ میں نے اگلی سیٹ پر اونگتے ہم سفر سے پوچھا۔ بس یہی 3-4 گھنٹے، خان نے دوبارہ اونگ میں جاتے جاتے کہا، اور یہ اس نے تیسری بار کہا تھا۔ مجھے خوف یہ تھا کہ شیخ جاگ جائے گا کہ آخر نیند کی گولیاں کتنے گھنٹے تک اثر کر سکتی ہیں۔ سیاحت میری علت ہے، میرا نشہ ہے جو بچپن سے لگا ہے۔ بچپن میں ہر سال گرمیوں میں ہمارے والد ہمیں شمالی علاقہ جات لے جاتے تھے کہ سیاحت ان کا شوق تھا، سو سیاحت میری وراثت بھی ہے۔ اس آگ کو مزید بھڑکایا ہم سب کے چاچا تارڑ نے کہ چاچا تارڑ کو پڑھ کر نہ جانے کتنی نسلیں سیاح ہو گئیں۔ خیر، سیاحت کا شوق اپنی جگہ، لیکن اکیلے سفر کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ایف اے کا امتحان دیتے ہی جب اعلان کیا کہ میں اکیلا سفر پر جاؤں گا تو والدین کی آنکھوں میں وہی حیرت تھی جو پچھلے زمانوں میں گھڑے کا پانی نمکین ہونے پر والدین کی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا یہ تو ابھی سوچا نہیں۔ اجازت ملی تو سوچا کہ ساتھ کون جائے۔ اب ایسا کوئی دوست ملتا نہیں تھا کہ ہم سفر بنے، اور لیکن آخر شیخ مان گیا کہ ہمیشہ میری مان جاتا تھا۔ پوچھا جائیں گے کہاں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بس کل نکلنا ہے۔ شیخ مری کے حق میں تھا کہ جہاں بچیاں ہوتی ہیں اور کچھ عیش ویش کر کے 2 دن میں ہم واپس آ جائیں گے، جبکہ ہر سال مری جا جا کر اب مجھے مری جانا یوں ہی لگتا تھا جیسے اسکول جایا جائے۔ میرا خیال تھا کہ کاغان یا کالام جایا جائے کہ فطرت کا مطالعہ ہو۔ جب شیخ نے بھری جوانی میں لڑکی کے بجائے لکڑی یعنی درخت میں میری دلچسپی پر لعنت ملامت کرتے ہوئے کسی اچھے حکیم کا مشورہ شروع کیا تو میں نے ترپ کا پتا پھینکا۔ شیخ، تجھے کیا پتا، ان علاقوں میں گوریاں آتی ہیں اور بہت لبرل ہوتی ہیں۔ چاچا تارڑ نے یہی لکھا ہے، سالے ان کالی پیلی پاکستانیوں کو بھول جائے گا۔ اب شیخ نے تارڑ تو نہیں پڑھا تھا، مگر 17-18 کی عمر میں عورت کا تصور آسانی سے بہکا دیتا ہے۔ اسی تصور میں کچھ لوگ آج کل خودکش بن جاتے ہیں، تو شیخ سیاح کیسے نہ بنتا۔ اسلام آباد کے بس اڈے پر جب میں نے پوچھا کہ کاغان قریب ہے یا کالام تو پتہ چلا کالام، سو کاغان موقوف۔ میں نے کہا 1 دن میں آ جائیں گے۔ شیخ، اس نے کہا نہیں 2 دن، اور میں گھبرا گیا۔ شیخ سے طے یہ پایا تھا کہ 1 دن کاغان یا کالام پھریں گے اور اس سے اگلے دن مری آ جائیں گے، لیکن یہاں تو یہ کام مشکل لگتا تھا۔ صاحبو، ہر سیاح کی طرح، ہر ادیب کی طرح ہر سیاح بھی کمینہ ہوتا ہے۔ سو نیند کی 2 گولیاں شیخ کی چائے میں مل گئیں تاکہ سفر کی لمبائی سے گھبرا کر وہ رستے میں ہی بس سے چھلانگ نہ لگا دے۔ بس چلی تو اگلی سیٹ پر بیٹھے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب کالام کتنی دور ہے؟ خان نے چٹکی دبائی، پچکاری ماری اور بولا، بس یہی کوئی 3-4 گھنٹے، اور ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مگر اب 7-8 گھنٹے ہونے کو ہوتے تھے اور کالام ابھی بھی 3-4 گھنٹے ہی تھا۔ مینگورا میں جب شیخ کو جھنجھوڑا کہ بس وہیں تک جاتی تھی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کافی دیر تک سویا ہے۔ مینگورا دیکھ کر شیخ خوش ہوا، مگر جب پتا چلا کہ کالام ابھی بھی دور ہے تو اڑ گیا کہ واپس جائیں گے۔
اب مذاکرات شروع پائے اور طے یہ ہوا کہ سارا دن کالام گھومیں گے، شام کو مری چلے جائیں گے۔ شیخ کو غصہ تھا کہ رانے تو نے تو کہا تھا گوریاں، یہاں تو پٹھان ہی پٹھان ہے اور ہمیں دیکھ کر تھوکتے بھی ہیں۔ میں نے حوصلہ دیا کہ بھائی ایک تو یہ کوئی پاؤڈر واؤڈر کھاتے ہیں تو ہم پر نہیں تھوکتے، پاؤڈر کی وجہ سے تھوکتے ہیں۔ دوسرا گوریاں کالام میں ہوں گی، یہ مینگورا تو کوئی چھوٹا سا قصبہ ہے، گوریاں بھلا یہاں رہیں گی؟ مردان سے مینگورا تک کے ہیبت ناک پہاڑوں اور موڑوں سے میں اتنا ڈرا کہ کالام کے لیے وہ ہائیسٹ چنی جس میں تلاوت اونچی آواز میں لگی تھی۔ خوف ہمیشہ انسان کو مذہبی بنا دیتا ہے۔ جب کچھ گھنٹوں میں ہم کالام پہنچے تو شیخ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ دھرو ہو گیا ہے۔ دھرو ایک پنجابی زبان کا لفظ ہے جس سے عام ترجمہ تو دھوکا ہوگا، لیکن جو مزہ دھرو میں ہے یا ترو میں ہے وہ دھوکے میں نہیں۔ سو شیخ کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ ترو ہو گیا ہے اور وہ شام کو مری نہیں جا سکے گا، تو بولا کمینے کی تو تو نے زیادتی ہے، گوریاں بھی کوئی نہیں پر جگہ پیاری ہے، چل اب اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ہوٹل بک کرتے ہوئے جب اس نے کہا 2 راتیں تو ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ شمال کی حسینہ نے اسے رجا لیا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے کالام کو ایسے دیکھا جیسے کوئی نایاب وائن کو گھونٹ گھونٹ لے کر پیتا ہے۔ ہم نے دریا میں چارپائی ڈال کر کڑاہی کھائی، کلیشنکوف چلانے کا شوق پورا کیا، اپنی زندگی کی پہلی تازہ ٹراؤٹ مچھلی کھائی۔ رات گئے شیخ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور بولا رانے باہر ایک مولوی ہے اور بوتل بیچتا ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کا شیخ کیوں پردیس میں مروائے گا، ویسے بھی مولوی فقط شراب طہورہ بیچتا ہے اور زندگی میں اس کی صرف بکنگ ہوتی ہے۔ شیخ کچھ دور خاموش رہا اور پھر بولا یار وہ خود کو بہت غریب کہہ رہا تھا سو میں نے تو لے لی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈب میں سے جب شراب کی بوتل نکالی تو میری ہنسی نکل گئی، کیونکہ شراب کی بوتل میں جو کچھ بھی تھا شراب نہ تھی، چائے کی پتی کے رنگ کے پانی میں نہ جانے کیا کیا تیر رہا تھا۔ اب شیخ جو اندھیرے میں مبلغ 300 خرچ آیا تھا ہتھے سے اکڑ گیا کہ بابے کی ایسی کی تیسی، بےمانی کر گیا، میں ابھی پکڑتا ہوں۔ دوستو ایک شیخ کے 300 نکل جائیں تو جلال میں وہ بھی راجپوت ہوتا ہے۔ اب میں ڈرا اور سمجھایا کہ شیخ ہم بابے کی زمین پر ہیں، شراب غیر قانونی ہے اور آس پاس سارے پٹھان، سو صبر کر اور رسک نہ لے۔ شیخ نے 2 منٹ سوچا، بوتل کھڑکی سے باہر پھینکی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ 300 میری طرف سے صدقہ۔ رات سوتے میں شیخ بار بار بڑبڑاتا تھا اور مجھے صرف 2-4 لفظ ہی سمجھ آ رہے تھے، فراڈیا، پیندا، صدقہ۔ دوستو غربت کالام کے حسن کو گہناتی تھی۔ فطرت کا حسن کسی الڑ جوانی کی طرح چھلکتا تھا اور غربت اس پھٹے لباس کی طرح تھی جو اس جوانی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ عورت تو خیر خود کالام والے بھی خال خال ہی دیکھ پاتے ہوں گے، مگر بچے اور مرد اپنے لباس اور چہروں سے گھر پر موجود غربت کی کافی حد تک چغلی کھاتے تھے۔ جیپ میں بیٹھے جب دور سے پہاڑوں میں غاریں سی دیکھی تو ڈرائیور میں بتایا کہ ان میں بھی لوگ رہتے ہیں۔ بولا صاحب اس سیزن میں ہم جو کمائیں گے سارا سال وہی کھانا ہے، سردیوں میں جب یہ دریا بھی جم جاتا ہے تو بس ہر فرد گھر میں محصور وہی کھا پاتا ہے جو اس سیزن میں بچا پائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شمال یورپ کے کسی بھی حصے سے پیارا ہے، ہوگا، مگر لوگوں کی حالت اس جانور کی سی ہے کہ جس کے ساتھ سردی میں ان کو ایک ہی کمرے میں سونا پڑتا ہے۔ کالام جو فطری حسن اور قیمتی پتھروں سے مالا مال تھا آج غریب ہے۔ برسوں بعد جب سوات پر طالبان نے قبضہ کیا اور لوگ فضل اللہ کے ہمدرد ہو گئے تو مجھے بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ جو غربت ایک سفید ریش مذہبی انسان سے شراب بکوا سکتی ہے،
وہ ایک جوان سے اسلام کے نام پر بندوق بھی اٹھوا سکتی ہے۔ جو روٹی ریاست نہ دے پائے اسے دینے یا کم از کم اس کا خواب دکھانے والا خود بخود ہیرو بن جاتا ہے۔